بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حصہ دوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور، یعنی مدین جانے سے صحرائے سینا ہجرت کرنے تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کے والد بوڑھے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں تو پھر ان کی بکریوں کی باری آئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اجنبی تھے۔ یہاں ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ رشتہ دار، نہ مال اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل گھبرائے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، آپ مجھے جو بھی بھلائی عطا فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بکریوں کو پانی پلانے پر آپ کو اجرت دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا سارا حال سنایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان انہیں مزدوری پر رکھ لیجیے کیونکہ یہ طاقتور اور امانت دار ہیں۔ غز بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ 8 سال میرے ہاں کام کریں یا اپنی خوشی سے 10 سال پورے کریں تو میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات قبول کر لی اور 10 سال تک ان کے پاس رہے۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات کے وقت صحرا سے گزرتے ہوئے شدید سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی طرف آگ دکھائی دی تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جا کر وہاں سے ہاتھ سینکنے کے لیے کچھ انگارے لاتا ہوں یا راستے ہی کی کوئی خبر معلوم کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ ایک مقدس وادی طوٰ میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نیچے ڈال دیں۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رخ پھیر کر دوڑ پڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے پکڑ لیں، وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیں تو وہ نہایت سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات عطا فرمائے اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اسے نرمی سے دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگی اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا مانگی کہ ان کو بھی میری مدد کے لیے نبوت عطا فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی سب دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس سے فرمایا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم بند کرو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے اللہ کے عطا کردہ معجزات بھی دکھائے، لیکن فرعون نے معجزات کا انکار کر دیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اپنے جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی۔ اس مقابلے کے لیے قومی تہوار کا دن مقرر کیا گیا تاکہ سب لوگ حاضر ہوں اور سب کے سامنے مقابلہ ہو۔ معجزات دیکھ کر بھی جب فرعون ایمان نہ لایا اور اپنی ضد پر قائم رہا تو آل فرعون میں سے ایک ایمان لانے والے شخص نے بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کو سرکشی کے برے نتیجے سے ڈرایا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرعون نے ملک بھر سے ماہر جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے آپ شروع کریں گے یا پہلے ہم اپنا جادو پیش کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو پیش کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین میں دے ڈالیں تو لوگوں کو وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں جیسے سانپ ہوں، لیکن بچوں یہ ان کا کوئی کمال نہیں تھا بلکہ یہ تو نظر کا دھوکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا تو لاٹھی ایک دم بہت بڑا اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام جھوٹی چیزوں کو نگل لیا، اور یہ سچا معجزہ تھا جس میں کسی بھی قسم کی نظر کا کوئی دھوکہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو عطا کردہ ایک معجزہ تھا۔ جادوگر یہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں چلے گئے اور مسلمان ہو گئے، اور باقی لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرعون شدید غصے ہوا اور جادوگروں سے بولا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اس نے الزام لگایا کہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بڑے ہیں جنہوں نے ان سب کو جادو سکھایا ہے، اور ان سب نے مل کر یہ چال چلی ہے۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، مگر وہ سب ایمان پر جمے رہے۔ انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مسلسل انکار اور کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے، جن میں کہ قحط، پھلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ لوگ عذاب آنے پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اس طرح وہ لوگ مسلسل وعدہ خلافی کرتے رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔